أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ربا کی حرمت کے بارے میں اور ربا کھانے والوں کے احوال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسے الحمدللہ آپ اس سے پہلے پچھلے آیات مبارکہ میں نفقات و صدقات فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا دنیا و آخرت میں بدلہ دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے میں 700 گنا اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں. اور پھر اس کے بعد صدقات و خیرات کے بارے میں احکام سمجھائے گئے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز دینی ہو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، ریا شہرت سمعت نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ خالص حلال ہو، حرام اللہ قبول نہیں فرماتے. دو چیزوں کا یہ حکم ملا. اور تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ جب صدقہ دو خیرات دو تو دینے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلاؤ. اور چوتھی بات یہ سمجھائی گئی کہ جب غریبوں کو، کسی مسکین کو، بیوہ کو، یتیم کو اگر مدد کرو تو مدد کرنے کے بعد اس کو اشارے سے، زبان سے کسی طرح بھی کوئی اذى اور تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا آخر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے اور ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کو آخرت کا خوف بھی نہیں ہوگا اور دنیا کا غم بھی نہیں ہوگا. اب اس میں بھی یہ مسائل سمجھا دیے گئے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں صدقہ ظاہری طور پر دینے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، فرض ہے آپ دیں تاکہ دوسروں کو بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو. اسی طرح اگر مسلمانوں پہ کوئی مشکل حالات آ گئے، وقت آ گیا، ان کے لیے چندہ کرنا ہے تو اب آپ زیادہ سے زیادہ کھل کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر دینے کی توفیق پیدا ہو. لیکن عمومی طور پر جو صدقات ہیں، نافلہ خیرات ہے، صدقات ہیں، وہ آدمی کو چاہیے کہ خفیہ طریقے سے چپکے سے دے، حتیٰ کہ اس انداز میں صدقہ کرے کہ اگر داہنے ہاتھ سے خیرات دی ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. کیونکہ جتنا صدقہ و خیرات چپکے سے کی جاتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. ان سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے ربا کا. ربا جسے آج کل آپ سود کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سنت اللہ ہے پورے قرآن میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں کہ ہر دو ضدین کا ذکر کیا جاتا ہے. کیا معنی؟ اگر کافروں کا ذکر آئے گا تو اس کے بعد مومنوں کا بھی ذکر آئے گا. اسی طرح اگر جنت کے احوال آئیں گے تو اس کے بعد جہنم کا ذکر بھی آئے گا، چونکہ ضدین سے بات جو ہے وہ زیادہ خوبی سے سمجھ آتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں نعیم جنت کا ذکر ہے اس کے بعد عذاب آخرت کا بھی ذکر ہے.
جہاں جہاں احوال شہداء کا ذکر ہے وہاں احوال اشقیاء کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں اگر ایک طرف ابرار کا ذکر کیا ہے تو دوسری طرف فجار کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ازداد، تتبین الاشیاء بازدادہا، ہر چیز کے جب دونوں پہلو بیان کیے جائیں، ضدین سامنے آ جائیں تو بات زیادہ کھل کے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ صدقہ و خیرات میں غریب کی ہمدردی، اعانت، مدد مقصود تھی، اور سود کے اندر غریبوں پہ ظلم اور اپنا فائدہ مقصود ہے، تو دونوں ضدین ہیں۔ اچھا، خیرات میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور سود میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، دونوں ضدین ہیں۔ اچھا، صدقات و خیرات کے منافع اور فوائد اور ثواب دنیا میں بھی آخرت میں بھی، سود کی بربادی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو بالکل چونکہ ضدین ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے صدقات و نفقات کا ذکر بیان فرمایا، تو اب ان آیات مبارک میں سود کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب اسی طرح سمجھیں کہ عربی میں لفظ، اور ہمارے ہاں تو لفظ سود استعمال ہوتا ہے، حالانکہ سود جو ہے یہ بھی کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے، لیکن عربی میں اب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بجائے لفظ ربا استعمال ہوتا ہے، ربا بمعنی سود۔ اب یاد رکھیں کہ ربا جو ہے یہ دو قسم پہ ہے، ایک ہوتا ہے اس کو عربی میں مصطلحات فقہا میں احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں ربا نسیئہ، ربا نسیئہ، اور دوسرا ہوتا ہے ربا الفضل۔ ربا نسیہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو 1000 روپے بطور قرض دیے کہ جی 1000 روپے میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں، 2 مہینے کے بعد آپ مجھے اس کے بدلے میں 1100 واپس کریں، تو یہ ہے ربا نسیہ، اس کو کہتے ہیں ربا نسیہ، یاد رکھ لیں۔ اور ایک ہوتا ہے ربا فضل، کیا معنی؟ مثلا آپ نے دیکھا کہ کھجور ہے اور آپ کے پاس بھی کھجور ہے اور دکاندار کے پاس بھی کھجور ہے، اس نے کہا کہ نہیں، میری کھجور جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، اگر 1 کلو کے بجائے آپ اپنی کھجور 2 کلو مجھے دے دیں تو 1 کلو لے لیں، 2 کلو مجھ کو دے دو 1 کلو لے لو، یا 1.5 کلو مجھ کو دے دو 1 کلو لے لو، اس کو کہتے ہیں ربا الفضل، کہ بھی کسی چیز کا زیادتی کے ساتھ ادلا بدلا کرنا، چونکہ جنس ایک ہے، کھجور ہے، تو اس طرح عدل بدل کرنا جو ہے یہ بھی ربا کے حکم میں ہے، سود کے حکم میں ہے اور شرعاً حرام ہے۔ اب اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ربا جو ہے، جو ہم قرآن پاک کی آیات میں پڑھیں گے، چونکہ اس دور میں زیادہ تر ربا جو ہے ربا نسیہ تھا، اس لیے زیادہ احکام اسی کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں، ورنہ ربا نسیہ ہو یا ربا الفضل ہو، اور ربا کی جتنی قسمیں بھی ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ اب اسی طرح اور مسئلہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی سودی لین دین کرتا ہے اور سود کو حلال بھی سمجھتا ہے، سمجھے مسئلہ، ایک آدمی سودی لین دین کر رہا ہے لیکن اس سے جب بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ کوئی یہ سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اور یہ تو اس کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، اور یہ سود نہیں ہے بلکہ حلال ہے، تو اس کے کفر کے اندر کسی کو بھی شک نہیں، با اتفاق ائمہ اربعہ تمام کے نزدیک اگر سود کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر ربا کی حلت کا قائل ہو جائے، کیونکہ اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا، اس نے ربا کو حلال کہا، تو گویا حکم خدا بندی کا انکار کر دیا، تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرو تو کافر ہے، اور سارے قرآن کا انکار کرے تو کافر ہے۔
لہذا اس کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اب دوسری قسم ہے کہ وہ سود کو حلال تو نہیں کہتا، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی ربا حلال ہے، سود حلال ہے، لیکن سودی کاروبار کرتا ہے تو یہ فاسق اور فاجر ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا لیکن فسق اور فجور کا فتویٰ ہوگا، اور یہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کبیرہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ جن کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، ان سود خاروں کو کہہ دو کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جنگ کریں۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مسلمان تو جنگ نہیں کرے گا نا، کافر ہی جنگ کرے۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ ربا کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے اس کو ہم بینکوں والا ربا بنا لیں، ہم اس کے نام پر ربا کے بجائے سروس چارجز لکھ دیں، ہم اس کے نام پر نفع نقصان کا اکاؤنٹ کا کھاتا لکھ دیں، لیکن فکس کر دیں کہ بھئی آپ کو ملے گا 11%، اور کھاتا جو ہے وہ کھاتا اسلامی ہے اور نفع نقصان میں آپ شریک ہیں، لیکن نفع نقصان میں شریک کا کیا معنی جب آگے نفع فکس ہو گیا؟ نفع نقصان میں شریک کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کاروبار کرتا ہے، کبھی گھاٹا آ گیا، کبھی نفع آ گیا، کبھی نفع تھوڑا آ گیا، کبھی نفع زیادہ آ گیا، کبھی آدمی نے 1000 لگایا 200 ریال کمائے، کبھی 100 کمایا، کبھی 1000 میں سے بھی 900 رہ گیا۔ تو نفع نقصان میں شراکت کا تو مقصد تب حل ہوتا ہے۔ بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ ربا جو ہے، سود جو ہے، وہ کسی بھی رنگ میں آپ اس کو رنگ دیں، کسی طرح بھی اس کو الٹیں، درد کو جس طرح ہی الٹیں درد ہے، درد ہوتا ہے، یعنی کسی بندے کو درد ہو جائے اس کو جیسے الٹتے جاؤ درد تو درد ہی رہے گا۔ اچھا، اسی طرح درد کا لفظ جو ہے اس کو بھی جیسے الٹو درد جیسے بھی درد ہی رہتا ہے، تو لہذا ربا جو ہے وہ ربا رہتا ہے، وہ کسی حالت میں حلال نہیں ہوتا۔ اب جناب اگلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ الذین یأکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، لفظ یأکلون ہے یاد رکھو، الذین یأکلون الربا، ربا کھانا، حالانکہ ضروری تو نہیں پیسے لے کے آدمی کھاتا ہو، سود والے لوگ بھی پیسے لے کے رکھ لیتے ہیں، پیسے لے کے کسی اور معاملے میں ڈال دیتے ہیں، تو ہر چیز جو ہے، لیکن لفظ قرآن نے استعمال کیا اکلا کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو اس لیے اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ بعض چیزیں کھائی جاتی ہیں، بعض چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا آپ نے مجھے رومال دیا کہ جی یہ پہنے، میں نے پہن لیا، اچھا یہ تو کسی نہ کسی شکل میں واپس ہو سکتا ہے، میں نے 2 دن 4 دن مہینہ پہنا، میں نے کہا اچھا جی مہربانی جزاکم اللہ، اب آپ لے لیں، تو یہ واپس ہو سکتا ہے۔ لباس بھی پہننے کے بعد واپس ہو سکتا ہے، مکان بھی رہنے کے بعد واپس ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز کھا جائے وہ واپس، جو چیز آپ نے کھا لی وہ تو واپس نہیں ہو سکتی نا، آپ تو کھا گئے، اب کھایا ہوا کیسے واپس ہو؟ کھائی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی ہے۔ رہنے والی چیز بھی واپس ہو سکتی ہے، پہننے والی چیز بھی واپس ہو سکتی ہے، استعمال والی چیزیں بھی واپس ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں کھا لی جائیں وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ نے ارشاد میں یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ وہ واپس نہیں ہو سکتی، اسی طرح ربا والے جو کھاتے ہیں ان کی بھی نیت کوئی واپس کرنا نہیں ہوتی، ان کی بھی نیت جو ہے وہ کسی کا بدلہ یا کسی کا بھلا کرنا نہیں ہوتی، بلکہ صرف کھانا ہی کھانا مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو، پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی، یہ نہیں اٹھیں گے ربا کھانے والے سود خور
یہ مردار لوگ جو سود کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں اٹھیں گے مگر قیامت والے دن الا کما یقوم الذی، مگر ان لوگوں کی طرح یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو خبتی بنا دیا ہو جن نے چھو کر۔ کیا مانا؟ ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ اللہ معاف کرے مثلا آدمی پاگل ہو گیا، جنون ہے، ایک ہے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، ایک ہے کہ جن نے کسی آدمی پہ اثر کیا ہوا ہے اور جن کے وجہ سے وہ خبتی ہو گیا ہے، کبھی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، کبھی عقل والی باتیں کرتا ہے، کبھی پاگلوں والی حرکات کرتا ہے، کبھی عقل والی حرکات کرتا ہے، عقل اور بے عقلی جو ہے وہ مل جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے، سمجھ آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں خبط۔ خبط کا معنی کہ شیطان نے حملہ کیا، اب آدمی جو ہے نہ عقل والا ہے نہ بے عقل ہے، اور اسی خبتی حالت کے اندر جو ہے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ تقریباً ہر جرم کی سزا جو ہے اللہ جنس عمل سے دیتے ہیں۔ جیسے کہ علماء حق نہ کہیں، علماء ہے، عالم ہے، علم کا مسئلہ جانتا ہے، حق کہنے کا وقت ہے، ضرورت ہے، لیکن حق نہیں کہتا، قیامت والے دن اس کو جہنم کی لگامیں چڑھائی جائیں گی، کیونکہ اس زبان سے حق نہیں کہا تو اس کو لگام دی گئی، اسی جنس کی سزا دی گئی۔ اچھا، اب سود کھانے والے کو کیا سزا ملی کہ وہ جب قبر سے اٹھے گا تو ایسے خبتیوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح، جیسے کسی پر جن نے اثر کیا ہوا ہو، اس حالت میں اٹھے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے دنیا میں وہ کام کیا کہ بے عقلی کو عقل کہا، حلال حرام کو حلال کہا، تو جیسے اس نے دنیا میں عقل بے عقلی کو خبط کیا تھا، حلال اور حرام کو آپس میں ملا دیا تھا، آج اللہ قبر سے بھی ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ خبطی ہوگا، نہ عقل ہے نہ بے عقلی ہے، اور پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ اچھا، اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجنون ہوگا، بے عقل ہوگا۔ کیوں؟ اگر بے عقل ہو جائے تو مجنون جیسے اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، ایک آدمی کا دماغ ہی کام نہ کرے۔ اچھا، یا مجنون ہے، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے سو گیا، پڑا رہ گیا، تو مجنون ہونا علیحدہ بات ہے، بے ہوش ہونا علیحدہ بات ہے، خبتی ہونا علیحدہ بات ہے۔ تو وہ خبتی ہوں گے، یہ نہیں کہ پاگل ہو جائیں گے، بالکل پاگل ہو جائیں، تکلیف کا احساس ہی نہ ہو تو پھر ان کو جہنم کی سزا دینے کا کیا مطلب؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقومون کما لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی بندے پر جن جو ہے وہ ایسا بھی اثر کر سکتا ہے کہ اس کے عقل کو بے عقلی میں بدل ڈالے۔ انہوں نے کہا کیونکہ اللہ نے جو مثال دی ہے اگر وہ حقیقت ہی نہ ہو تو پھر مثال دینے کا کیا بنا؟ مثال تو اب تب دیں گے نا، آپ کہیں گے جناب یہ مسجد جو ہے نا بالکل مینار ایسے بنا ہے جیسے مدینہ شریف میں بنا، تو مدینہ شریف میں مینار ہوگا تو مثال دیں گے، اگر وہاں مینار ہی نہ ہو تو مثال دینے کا کیا بنا؟ یا آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا فلاں کتاب کے بالکل برابر ہے تو اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ جن کے اثرات کے ساتھ انسان کے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، اور اسی کو اطباء نے بھی اور اسی کو فلاسفہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ آدمی جب پاگل ہو جاتے ہیں، جنون کے جہاں جہاں اور اسباب ہیں، انہوں نے کہا کبھی کبھی ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کے اثر کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہوتا ہے اور وہ جنون والی کیفیات میں ہوتا ہے، مجنون والی کیفیات میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے، جیسے مجنون ہوتا ہے نا جی، اللہ معاف کرے، چار آدمی بھی پکڑے تو قابو میں نہیں آتا، اسی طرح جب جن کسی پر اثر کر لیتا ہے اس کی بھی بے عین ہی یہی کیفیات ہوتی ہیں۔ کئی آدمی پکڑے تب بھی ایک آدمی سب کو گرا دے گا، بھاگ جائے گا، ایسی حرکتیں کرے گا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک بندے میں اتنی طاقت کیسے آ گئی، اتنی کرنٹ کیسے آ گیا۔ تو جنات کے یہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں،
اور اس کا علماء نے بھی اقرار فرمایا، اطباء اور فلاسفہ نے بھی اقرار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرمائے کہ سود جو ہے، ربا جو ہے، یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، اتنا شدید جرم ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ ربا کا ادنا استعمال جو ہے، یعنی ادنا سے ادنا جرم جو ہے، وہ اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، کیونکہ صہیونیت نے، یہودیت نے پورے عالم پہ اپنا کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بڑے اقلیت میں ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، اور ہمارے مقابلے پر ارب مسلمان ہیں۔ اچھا، پھر عیسائی بھی تو ان کا خیر خواہ نہیں ہے، چاہے وہ آپس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لاکھ دفعہ مل جائیں، مسلمانوں کو وہ کہنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے لاکھ دفعہ اکٹھے ہو جائیں، مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے لاکھ دفعہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن اندر تو ان کے دل بھی آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودی نصرانی کو وہ حق پہ نہیں سمجھتا، اور نصرانی جو ہے وہ یہودیوں کو حق پہ نہیں سمجھتا، اور ان کے عقیدوں کے درمیان بھی بہت بین المشرقین ہے، اور تاریخ پوری بھری پڑی ہے کہ یہودیوں کو موقع ملا، انہوں نے عیسائیت سے انتقام لیا، عیسائیت کو موقع ملا، انہوں نے یہودیت سے انتقام لیا، لہذا وہ آپس میں بھی دشمن ہیں، چاہے کوئی وقتی مصلحت ان کو کسی لیے اکٹھا کر دے۔ تو اب ان کا سوچ یہ تھی کہ جب ہم عدد میں اتنی قلیل ہیں، اتنی تھوڑے ہیں، تو ہم کیسے پھر دنیا کی حکمرانی کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے اقتصادی ماہرین تھے ان کو بٹھایا کہ بھئی آنے والی صدیوں میں پوری دنیا کے اندر جو بھی ہوگا اقتصاد کے پیش نظر ہوگا، اقتصادی حالات کے پیش نظر ہوگا، جو ملک اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں گے وہ کسی کے تابع نہیں ہوں گے۔ ایک اصولی سی بات ہے، مثلا آپ نے اگر کسی سے قرضہ نہیں دینا، آپ نے کسی سے قرضہ نہیں لیا، آپ مقروض نہیں ہیں کسی کے، آپ آنکھ اٹھا کے بات کریں گے، آپ سر بلند کر کے بات کریں گے، لیکن آپ اگر مقروض ہو جائیں تو آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی، آپ کا سر جھک جائے گا، اور پھر آپ نیچے دبتے دبتے چلے جائیں گے، پھر آپ کا ابھرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے لیور آف اکانومی جو ہے، اقتصادی لیور جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور پوری دنیا پہ سودی سکیموں کا جال پھیلا دیا۔ اس سے دو فائدے ہوئے، ایک تو سکیم کا جو موجد ہے نفع اسی کو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کسی نہ کسی شکل میں مسلمان کے پیٹ میں حرام داخل ہو گیا، اور جب مسلمان کے پیٹ میں حرام داخل ہو جائے تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، دعائیں منظور نہیں ہوتی، اور دنیا میں اس کو ذلت و رسوائی حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو سود کی اب ایسے ایسے جال پھیلائے گئے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ اللہ قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ہیں جو اس جال سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی سود کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ ایک غلط بات ہے، اور یہ بالکل سفید جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا زمانہ مبارک، آپ کے بعد خلفائے راشدین سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، پھر حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد بھی پھر اچھے اچھے بادشاہ اسلامی ذہن والے آتے رہے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلغلہ ہوا، اسلام لاکھوں مربع میل پہ پھیل گیا، ایک طرف اس کی سرحدیں جو ہیں بحر اوقیانوس سے جا ملی، دوسری طرف دریائے جہوں سے جا ٹکرایا، اسپانیہ تک جا پہنچا،
چین تک جا کے اسلام نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن اس زمانے میں تو کوئی سود نہیں تھا، کوئی ربا نہیں تھا، اور اسلام نے کیسے ترقی کی؟ اگر سود کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتے تو اسلام نے جب کسرا پہ، کیسر پہ، فارس پہ اپنا تسلط جما لیا، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا، آج یورپ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسلام کا یہ سب سے بڑا چور ہے، اس کی تمام ترقیاں جو ہیں وہ اسلام کی مرہون منت ہیں، اس کی جتنی ایجادات ہیں ان تمام ایجادات کے موجد جو ہیں مسلمان ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں چرائیں، انہوں نے مسلمانوں کا فلسفہ چرایا، انہوں نے مسلمانوں کی طب چرائی، انہوں نے ہمارے تمام الحمرا کے اور غرناطہ کے کتب خانوں کو چرایا، انہوں نے اشبیلا اور اسی طرح سمرقند و بخارا اور تمام ہمارے مفکرین کے تفکر کو چرانے کے بعد اپنے ناموں سے ظاہر کیا، لیکن کبھی مسلمان کا نام آگے نہیں آنے دیا۔ یہ ان کے اندر ایک بڑی چالاکی ہے۔ ابھی اس کی ایک تازی مثال دیکھ لیں، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا چند دنوں سے اخباروں کے اندر کہ ایک آدمی ہے، وہ یہ جو باکسنگ کھیلتی ہے نا جی، ابھی جو ایک باکسر ہے دنیا کا بہت بڑا ٹائسن، اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا، اب جب وہ مسلمان ہو گیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جہاں جہاں وہ کھیلنے کے لیے، حالانکہ کھیل ہے معمولی بات ہے، ورنہ یہ یورپ تو ساری دنیا کو کہتے ہیں نا جی اسپورٹس کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اسپورٹس کا جذبہ جی، اور ہمیں کیا ہے جی، کافر ہے، مسلمان ہے، کھلاڑی ہے، کھلاڑی کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ لیکن اس بیچارے کا چونکہ جرم ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، وہ جہاں کھیلنے کے لیے، مقابلے کے لیے جائے، پہلے تو پورا پریس بائیکاٹ کر دے گا، اس کی خبریں بھی نہیں آنے دے گا، پہلے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی خبر کہیں لگ جائے۔ اچھا، اگر مجبور ہو جائے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ مقابلے ہوتے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، بھئی اس خبر کو کیسے چھپائے؟ اس کا نام مسلمانوں والا نہیں لکھتے، اس کا نام پھر وہی ٹائسن ہی لکھیں گے، عبدالعزیز نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ نام پڑھ کے لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ مسلمان جیت گیا، مسلمان جیت گیا، مسلمان جیت گیا۔ اچھا، اب جناب وہ ابھی اس کا ایک عالمی مقابلہ ہوا، تو رنگ میں آنے سے پہلے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو پورے پریس نے بائیکاٹ کیا کہ یہ آواز نہیں آنی چاہیے ٹی وی پہ، کہیں اللہ اکبر کا نعرہ اس وجہ سے پوری دنیا میں نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے یہ آواز جو ہے پوری دنیا میں نہ گونج جائے۔ یہ تو اتنے بڑے غدار و مکار ہیں کہ ہمارے ایک کھلاڑی کا نام بھی آگے نہیں لے آنے دیتے، ہمارے کسی ایک جینیس آدمی کا نام بھی نہیں آگے آنے دیتے۔ یہ تو اتنی بدبخت دور دماغ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کا ابھرتا ہوا ستارہ ان کو نظر آئے، ان کو کمند ڈالنی پڑے، چاہے لڑکی دینی پڑے تو اس سے بھی کمند ڈال لیں گے، لیکن وہ مسلمانوں کا ستارہ کبھی عروج پہ پہنچ کے وہ مہ تابہ نہ بن جائے، وہ شمس کامل نہ بن جائے، اور دنیا کے اندر وہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو ان کی ساری ترقی جو ہے آپ قریب ہو کے دیکھیں، یہ تمام ہوائی جہازوں کی ایجادات، یہ تمام آپ کے ایٹمی ایجادات، اور یہ تمام آپ کے بحریہ کے ایجادات، یہ تمام چیزوں کے موجد اعلیٰ اور موجد اصلی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور یہ اسلام نے وہ باتیں جو 1400 سال پہلے حضور کی زبان سے ہمیں بتلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اشارتاً ایک واقعہ بتلا دیا، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہنا کہ سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتے، اور اس لیے ملک نہیں چل سکتے، یاد رکھو، سمجھو کہ سارے دنیا کو تو سود میں انہوں نے لیے ہوا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان ملک بیچارہ ہمت کرے تو ساری دنیا سے لین دین کیسے کرے؟ یعنی اس کو اس لیے نہیں چلنے دیتے کہ باہر وہ نظام جو ہے سارا کفر کی گندگی بھری ہوئی ہے۔ اب اس میں اگر ایک، ورنہ یہ نہیں کہ بغیر سود کے چل نہیں سکتے، اور اسی طرح اب تو دنیا کے اندر بھی بہت سارے بینک جو ہیں وہ اس نہج پہ، اسلامی اصولوں کے مطابق نظام مشارکت پر، نظام مزاربت پر
اور نظام مرابحت پر کاروبار شروع کر رہے ہیں اور باقاعدہ نظام چل رہا ہے، اور وہ معترف ہیں کہ جتنا اسلام کے نظام میں خیر ہے، بھلائی ہے، رحمت ہے، اتنا سود کے کاروبار کے اندر فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اچھا، دوسرا لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں دیکھو جی فلاں کافر ملک ہے وہ ترقی کر گیا اس لیے کہ سود کھاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ سود سے ترقی ہوئی ہے۔ ان کو ترقی ہوئی ہے تو صنعت سے ہوئی ہے، ان کو ترقی ہوئی ہے تو جدید ٹیکنالوجی سے ہوئی ہے، ان کو ترقی ہوئی ہے تو محنت اور کام سے ہوئی ہے۔ تم نے محنت چھوڑ دی، تم نے کام چھوڑ دیا، تو پھر کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ہمارے اپنے ملک کے میرے بعض بھائی جو ہیں، یہاں آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک کفیل کے پاس آنے کے بعد وہ 18 گھنٹے بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، 14 گھنٹے بھی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ کبھی اپنے ماں باپ کی بھی تم نے 14 گھنٹے ڈیوٹی دی؟ اگر اتنی محنت سے تم اپنے والدین کا کام کرتے تو آج اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تم سونا چاندی سے کھیل رہے ہوتے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ وہاں ہم ہو جاتے ہیں خان صاحب، وہاں ہم بن جاتے ہیں پھر بھی کہتا ہے جی کیا کریں آخر وطن چھوڑ کے آئے ہیں، سہنا تو پڑتا ہے۔ بھئی اتنا تم اگر اپنے ماں باپ کا بھی سہ لیتے تو کبھی ذلیل نہ ہوتے، اتنا تم اپنے معاشرے میں محنت کر لیتے تو کبھی ذلیل نہ ہوتے، اتنی تم اپنے محنت وہاں کرتے۔ اصل ترقی محنت کے ساتھ ہے۔ جو قومیں محنت کرتی ہے وہ بام عروج پہ پہنچ جاتی ہیں، اور جو قومیں منشیات میں، نشے میں، مخدرات میں، اسی طرح بے حیائی میں، عیاشیوں میں، زنا میں، شراب میں، فلموں میں، وی سی آر ویڈیو میں پڑ جاتی ہیں، وہ قومیں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں، پھر ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر ان کا تاریخ میں نام بھی مٹ جاتا ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی گردنیں اتاری گئیں، کتنے لوگ ہیں نشے کی بنا پہ جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن کوئی جہاز آپ کا آئے، عمرے والا ہو یا حج والا ہو، کوئی نہ کوئی مچھلی پھانسی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو حیا نہیں آتا۔ اللہ کا خوف تو علیحدہ ہے، اور حرمین الشریفین میں یہ عذاب پھیلانا، مسلمانوں کے بچوں کو برباد کرنا، مسلمانوں کے گھروں کو عذاب کے حوالے کرنا کہ صرف مجھے پیسہ مل جائے، صرف مجھے پیسہ مل جائے۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کے بدن میں اور قبر میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو ہلاک کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے بچوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو میرے حرمین میں بے حیائی پھیلائے گا، برائی پھیلائے گا، ظلم پھیلائے گا، اس کو میں عذاب دردناک میں مبتلا کر دوں گا۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں بھی عذاب ہوگا اور وہاں بھی عذاب ہوگا۔ تو یاد رکھو یہ ترقی سود سے نہیں ہوتی، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ سود تو ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، کہ 40 سال کے اندر اندر اس کے اثرات ہلاکت جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس لیے اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن حشر میں ان کو خبتی پاگل کر کے کھڑا کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذالک بانہم، کہ اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ بے شراء جو ہے یہ سود ہی کی طرح تو ہے، تو جب بے شراء حلال ہے تو گویا سود بھی حلال ہے۔ واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شراء کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب بات سمجھیں کہ ایک تو سود کھانے والے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ بے شراء جو ہے جی سودا بیچنا خریدنا، مثلا ہم نے 1 ریال میں یہ گلاس خریدا اور ہم نے 1.5 ریال میں بیچ دیا، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی تو نفع لیا نا آپ نے، تو سود میں بھی نفع لینا ہے، تو یہ تو اسی طرح ہے جس طرح بے ہے۔ اچھا، اور دوسری بات سمجھیں کہ کتنا بڑا جرم کیا،
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انما الربا مثل البیع، ورنہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھئی سود بھی تو بیع کی طرح ہے، بلکہ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ ربا کی طرح ہے، یعنی انہوں نے گویا نعوذ باللہ ربا کو اصل قرار دیا، بجائے اس کے کہ بیع کو اصل قرار دیتے استہزاءً انہوں نے الٹ بات کی کہ انما البیع مثل الربا، کہ جی بیع شراء جو ہے، تجارت جو ہے، تجارت میں بھی تو نفع ہوتا ہے، 1 ریال کی چیز 2 ریال میں بیچتے ہو، اور سود میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ 1 ریال کا 1.5 ریال لیتے ہیں، تو بالکل ایک جیسی چیز ہے، تو جب یہ ایک جیسی ہے تو بیع حلال ہے تو سود بھی حلال ہے۔ اچھا، اب اس کے 2 جواب ہیں، ایک جواب تو ہے حاکمانہ، ایک جواب ہے حاکمانہ، کیوں؟ اللہ ہر چیز کا حاکم ہے، قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا تم کون ہو؟ اللہ نے بیع کو حلال کہا ہے اور ربا کو حرام کہا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو جب خالق ہے، مالک ہے، اس نے کہا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بس اتنی کافی ہے۔ مسلمان کو مزید کسی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اچھا، حکیمانہ جواب بھی دیے گئے، احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے کہ بھئی بیع اور ربا، بیع اور سود کی شکل تمہیں اگر برابر نظر آتی ہے کہ بھئی تجارت میں بھی نفع ملتا ہے اور سود میں بھی نفع ملتا ہے، لہذا حلال ہے، تو پھر بیوی اور ماں کی شکل بھی تو ایک ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی عورت ہے اور وہ بھی عورت ہے، بیوی اور بہن کی شکل بھی ایک ہے، کوئی فرق نہیں، وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے۔ پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ یہ تو حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ جب ایک طرح ہے تو دونوں حلال ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر ایک کتے اور بکری میں کیا فرق ہے؟ بکری کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ ہاں جی، 4، کتے کی اچھا بعض اوقات وزن بھی برابر ہوتا ہے، قد بھی برابر ہوتا ہے، تو لہذا یہ کیوں حلال ہے اور یہ کوئی بات ہے کہ جی چونکہ ایک طرح ہے لہذا یہ بھی حلال ہو اور یہ بھی حلال ہے، جو شکل ایک طرح ہے، تو یہ شکل اگر اسی طرح آپ حلال کرنا شروع کریں پھر تو ہر چیز حلال ہو گئی، بہن بھی حلال، بیٹی بھی حلال، کتا بھی حلال، خنزیر بھی حلال، ہر بلا حلال ہوتی چلی جائے، چونکہ بیٹی بہن کی طرح ہے، بہن بیٹی کی طرح ہے، بیوی بہن کی طرح ہے، بہن بیوی کی طرح ہے، وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے، تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ علت و حرمت کے پیمانے تیرے عقل کے اندر ہے یا اللہ کے پاس ہے؟ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اللہ نے فرما دیا تمہارے اوپر ماں بھی حرام، بیٹی بھی حرام، بہن بھی حرام، اسی طرح وہ بہنیں جن کے ساتھ تم نے دودھ پیا وہ بھی حرام، وہ مائیں جن سے تم نے دودھ پیا تمہارے اوپر وہ بھی حرام۔ تو اب اللہ نے جن کو حرام کر دیا مسلمان کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ حرام، اور جن چیزوں کو حلال کر دیا اتنی کافی ہے کہ وہ حلال۔ اس سے زیادہ ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی سود بھی تو بیع کی طرح ہے۔ اچھا، اب علماء نے فرمایا کہ اگر غور کرو تو بیع کی طرح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مثلا میں نے یہ گلاس خریدا 1 ریال میں، میں نے بیچا 1.5 ریال میں، لیکن 1.5 ریال کے عوض میں آپ کو گلاس ملا یا نہیں ملا؟ اچھا، وہ تو میں نے 100 ریال دیا اور لیا میں نے 150 ریال، وہ 50 ریال کسی چیز کا بدلہ ہے؟ صرف وقت کا، اور کوئی اس کا معاوضے میں کوئی چیز تو نہیں ملی نا ہمیں۔ وہ تو یہ ہے نا جی کہ آپ ہم سے 100 ریال لے لیں اور سال کے بعد آپ ہمیں 11% سود ادا کریں، تو اب 100 ریال جو ہے وہ دینے کے بعد ہم جو 11% لے رہے ہیں اس کے بدلے میں تو کچھ نہیں، بدلے میں تو صرف وہ وقت ہے نا، وقت ہے کہ جو ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا۔ اور یہاں تجارت میں تو چیز موجود ہے، بدل موجود ہے، عوض موجود ہے۔ اچھا، دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ تجارت جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے، خرید و فروخت اپنی مرضی سے ہوتی ہے، لیکن سود کبھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ الا ان تکون تجارۃ تراض بینکم،
تجارت تب ہوگی جب تم دونوں راضی ہوگے. کیا مانا؟ مثلا میں بازار میں جا رہا تھا, مجھے گلاس خریدنے کی ضرورت آئی, تب میں گلاس خریدوں گا. اچھا, اور یہ بھی میں دیکھوں گا کہ اچھا لگ رہا ہے لیکن یار گھر میں پڑے ہیں, چھوڑو ابھی رہنے دو, جب تک وہ ہیں فی الحال نہیں خریدتے, بعد میں لے لیں گے, تو میں چھوڑ دوں گا. اچھا, اگر میں کہوں گا کہ نہیں مجھے ضرورت ہے, آج تو میرے گھر میں آٹا نہیں ہے, آج میں نے روٹی پکانی ہے, آٹا نہیں ہے, تو میں خریدوں گا. تو مجھے ضرورت ہوگی تو میں بے شرا کروں گا, ضرورت نہیں ہوگی تو بے شرا نہیں کروں گا. اور سود تو ہوگا تب جب مجھے مجبوری ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں, قرض دینا ہے, قرض دار میرے دروازے پہ بیٹھا ہے, معافی دینے کے لیے تیار نہیں. اب میں سود لینے پر جبرن راضی ہو رہا ہوں, اپنے منشے سے نہیں, اپنے ارادے سے نہیں, اپنی رضامندی سے نہیں, بلکہ جبر اور قہر سے راضی ہو رہا ہوں کہ اچھا جی پھر آپ ایسا کریں کہ مہربانی کریں, میں نے قرضہ دینا ہے 1000. تو نے کہا ٹھیک ہے 1000 دیں گے, ہم 1200 لیں گے, لیکن رہن بھی رکھو, کل کو پتہ نہیں تم ہمیں 1200 نہ دو تو تم کوئی چاندی سونے کا زیور بھی لے آؤ, نہیں تو فلاں مہینے کو ہم توڑ دیں گے. اچھا, اب جناب وہ مہینہ گزر گیا, میں آ گیا, جناب مہربانی کرو پیسے نہیں بن سکے, اور نے کہا ٹھیک ہے 1200 بن گیا, اب 1200 پہ پھر سود لگے گا, اب پھر 1200 پر سود لگے گا. اگلے مہینے میں وہ 1400 بن گیا, میں پھر آ گیا, انہوں نے کہا جی نہیں اب 1400 پہ لگے گا, چلو ہم آپ کو اور مہینہ مہلت دے دیتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے ہمارے پیسے نہیں دیے, اب ہمارے گویا قرضہ 1400 تمہارے اوپر ہو گیا, اور اس پہ وہ سود بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں ظلم ہے, ترازی کی کوئی شکل نہیں ہے. ایک اچھا, دوسری بات, ایک بنیادی بات یاد رکھیں, یہ ہے تو بڑی باریک بات, کاروباری حضرات تو سمجھ سکتے ہیں, لیکن میرے جیسے مولویوں کے لیے بڑی مشکل بات ہے. بہرحال یوں سمجھیں کہ اصل چیز جو ہے سونا چاندی, مثلا تو سونا چاندی بذات ہی مقصود نہیں ہوتا, بلکہ یہ وسیلہ ہے. سمجھیں بات کو, سونا چاندی جو ہے بذات ہی مقصود نہیں, بلکہ یہ چیزیں حاصل کرنے کا وسیلہ ہے, ذریعہ ہے. کہ میرے پاس مثلا سونا ہے 10 تولے, مجھے ضرورت پڑ گئی کوئی چیز خریدنے کی, میں نے سونا بیچ دیا, پیسے آ گئے, میں نے جا کے, تو اب مقصود بذات سونا نہیں, یہ تو وسیلہ بن گیا چیزیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا میرے گھر میں اگر 1 کلو سونا بھی پڑا ہو, آٹا ختم ہو جائے, مجھے بھوک لگے تو میں سونا کھا سکتا ہوں, حالانکہ روٹی تو کھا سکتا ہوں. اچھا, روٹی بچی ہوئی ہو 2 دن کی بھی ہو تب بھی میں کھا سکتا ہوں, بوسی باسی ہو جائے تب بھی میں کھا لوں گا کہ غربت ہے, مجبوری ہے, کچھ نہیں مل رہا, میں مرتا ہوں, کھا لوں گا. اچھا, اسی طرح کوئی جنس ہے, لیکن یہ اتنی قیمتی ہونے کے باوجود خود بیکار ہے. یعنی سونا اور چاندی کتنی قیمتی چیز ہے, کتنی قیمتی دھات ہے کہ ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ سونے چاندی پہ چل رہا ہے. تمام ملکوں کے ڈپازٹ جو ہوتے ہیں وہ سونا چاندی ہوتی ہے. کہ آپ کے ملک میں 10 ارب کا روپیہ گردش کر رہا ہے, تو کیا بھئی 10 ارب کے بدل میں آپ کا سونا محفوظ ہے؟ اگر محفوظ ہے تو پھر آپ کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. اچھا, اگر آپ کا ضمانت میں سونا پڑا ہوا ہے 10 ارب کا, نوٹ آپ نے چھاپ دیے 20 ارب کے, تو اب گویا کہ ہمارا روپیہ خود بخود 50 پیسے کا ہو گیا, کیونکہ اصل بنیاد جو تھی ہماری وہ 10 ارب کی تھی. ہم نے اس کو ڈبل کر کے وہ کام چلانے کے لیے نوٹ چھاپ دیے 20 ارب کے, تو اب ہمارا نوٹ جو ہے وہ آ جائے گا 8 آنے پہ. اچھا, اب اگر ہم نے 10 ارب کا سونا رکھا, کاغذ چھاپ دیے 30 ارب کے, اب ہمارا پھر روپیہ 4 آنے پہ آ جائے گا, کیونکہ اصل بنیاد وہ سونا اور چاندی تھی. جب تک وہ مضبوط, لیکن خود وہ بیکار ہے. سونا اور چاندی جو ہے خود اتنا بڑی قیمت ہونے کے باوجود بیکار ہے. اسی لیے سونے کا عربی میں نام کیا ہے؟ ذہب. سونے کو کہتے ہیں ذہب. ذہب کا مادہ کیا ہے؟ ذہب یا ذہب ہو گیا. آپ کہتے ہیں فلانا آدمی کو ذہب چلا گیا, وہ چلا گیا. اچھا, فضہ. فضہ جو ہے یہ فضہ, ٹوٹ جانا, ٹوٹ جانا, تو اس کا معنی ہی یہ ہے. اچھا, ذہب کو ذہب کیوں؟ آج تیرے پاس ہے, کل میرے پاس ہے, مجھ سے اس کو چلا گیا, اس کو اس سے چلا گیا, اس کو اس سے چلا گیا, اس کو اس سے چلا گیا, یہ چلا ہی گیا.
اس کو چاہے جتنا ہی آپ جوڑیں، چلو آپ مضبوط رکھیں، آپ سانپ بن کے بیٹھے رہیں، جب مر جائیں گے تب وارثوں کو چلا گیا، پھر وارثوں سے آگے وارثوں کو چلا گیا، پھر وارثوں سے آگے وارثوں کو چلا گیا، یہ رکتا نہیں ہے، آپ جتنی اس کو سانپ بن کے روک لیں۔ اچھا اب سمجھو بات کہ ہم نے سودا لیا، ہم نے گلاس خریدا، تو اب ہم نے ریال دے کے گلاس لیا، ٹھیک ہے، تو ریال کو ہم نے وسیلہ بنایا اصل، سمجھو بات، ریال کو ہم نے خریدنے کا وسیلہ بنایا کہ ریال دے کے ہم نے گلاس لیا۔ اچھا اب گلاس کو ہم نے بیچا، ٹھیک ہے، اچھا لیکن جب ہم نے ریال دے کے ریال لیا تو اصل کو ہم نے استعمال کیا، اس کو ہم نے وسیلہ نہیں سمجھا۔ گیارہ بات، اللہ نے اس کو بنایا تھا وسیلہ کہ چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خود بھی بذات ہی کوئی چیز ہے۔ تو اب سود خار نے کیا کیا کہ اسی وسیلے کو تو اصل بنا لیا، وسیلے کو بنا لیا اصل، اور جو اصل تھا اس کی قیمت ختم ہو گئی، اسی کے بدلے میں اس نے آگے چلانا شروع کر دیا، جی 1000 دو تو 1200، 1200 دو تو 1400، 1400 دو تو 1800، لیکن وہ اس کے بدلے میں کوئی چیز نہ آئی، تو اس لیے بھی سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا۔ اچھا دوسری بات یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف۔ اچھا اور یاد رکھیں اللہ پاک رحمت کرے، آج کل جتنے زیادہ تو آپ کسی کاروباری آدمی کے ساتھ جو اقتصادی لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان سے بیٹھ کے باریکیاں سمجھا کریں، ہم تو سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اقتصاد جو ہے مضمون نہیں، ہمارا یعنی وہ فیلڈ نہیں ہے، ہم اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہ جتنی اسکیمیں چل رہی ہیں نا دنیا میں تمہاری، یہ ٹریولر چیک ہے، یہ ویسا کارڈ ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ جتنی اسکیمیں ہیں یہودی ذہن پیچھے بیٹھا کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھو کہ ان سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے کہ سالانہ $1,000,000 جو ہیں ان کو بچ جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے۔ کیا مانا؟ مثلا ٹریولر چیک لے لیے آپ نے، مثال کے طور پر چلو میں نے زندگی میں ایک دفعہ مثلا لے لیے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں جی، اور نوٹ جی گر جائے گا تو آپ کے پیسے گئے، آپ ایسا کریں کہ ٹریولر چیک بنوا لیں۔ اچھا جی کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی جہاں آپ دستخط کر کے دے دیں گے آپ کو پیسے مل گئے۔ اچھا کہیں خدا نہ خواستہ گر گئے تو دوسرا آدمی لے نہیں سکتا، آپ فوراً بینک کو اطلاع کر دیں، وہ پیچھے اطلاع کر دیں گے اور آپ کو بدلے میں دوسرے ٹریول چیک بھی ایشو ہو جائیں گے، تو آپ بڑے اطمینان سے حج فرمائیں گے اور بے فکر ہو کے کہا جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا ایک تو ٹریولر چیک بنانے کے وقت وہ آپ سے چارج کے پیسے لے لیں گے، ان کی جو فیس ہوگی جو بھی ہو، 2 آنے ہو 4 آنے ہو، روپیہ ہو 8 آنے ہو، لے لیں گے۔ اچھا اب دوسرا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جیسے اپنے ملک کا 90,000 یا 1,00,000 حاجی آتا ہے، اس میں پڑھے لکھے زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوں، 90,000 میری برادری ہوتی ہے انگوٹھا چھاپ، جن کو دستخط کرنے بھی نہیں آتے۔ اچھا ان کو اگر کوئی چھوٹے موٹے دستخط گھر میں یاد کروائے ہوئے بھی ہیں تو وہ کبھی ایک جیسے نہیں کر سکتے۔ اچھا اس وجہ سے بھی ٹریولر چیک رہ گئے۔ اچھا بعض لوگوں نے وہ لے لیے مر گئے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے ٹریول چیک لیے تھے۔ اچھا پتہ بھی لگ جائے تو $1,000-1,200 وصول کرنے کے لیے پشاور والے آدمی کو کہو کہ کراچی میں وصول کرنا ہے، وہ کہے گا جی ایسی وصولی کو گھر میں رکھو جہاں جان ہی محفوظ نہیں، آگ لگاؤ، چھوڑو $1,200 کے پیچھے، یہ تو نہیں اپنی زندگی بھی دے دیں۔ اچھا اس طرح جو بچتے ہیں یہ $1,000,000 سالانہ بچ جاتے ہیں اور وہ ان کے پاس محفوظ ہے۔ اچھا وہ ان کو خرچ کہا کرتے ہیں اسلام دشمنی میں اور کفر پھیلانے میں، اسلام دشمنی میں اور کفر کو پھیلانے میں۔ اچھا اسی طریقے سے اب آپ مشینیں انہوں نے لگا دی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مشین ہے نا جی، آپ بٹن دبائیں جہاں نمبر رک گیا، یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا جی، وہ حرام چیزیں وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں حرام تھی، اس وقت تو یہ مشین ہی نہیں تھی۔ جیسے خنزیر تو صرف وہ حرام ہے جو اس زمانے میں تھا، اب جو خنزیر ہم نے خود گھر میں پالا ہے، پوسا ہے، روز شیمپو کرتے ہیں، یہ کہاں حرام ہے؟
وہ کتا حرام ہے جو اس زمانے میں تھا۔ اب جو کتا ہمارے ساتھ کار پہ بیٹھتا ہے، بیگم کو گود میں لے کے اس کو ٹہلاتی ہے ماشاءاللہ، اب تو ہمارے عرب دوست بھی اصلی کتا نہ ملے تو ماڈل لے کے کار میں پیچھے رکھ لیتے ہیں کہ چلو کچھ شکل تو ہماری بھی بن جائے، کم از کم ہم بھی کم از کم ان میں نام لکھوا کے تو شامل ہو جائیں کہ بھی ہم بھی تمہارے چاہنے والوں میں ہیں۔ اب ہمارا قرآن کی صحبت کے بعد کتا رکھنا بھی ڈیکوریشن پیس کے لیے ضروری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال سود کو جس طرح بھی جس شکل میں لو، ربائے نسیہ ہو یا ربائے فضل ہو، اچھا ایل سی کھول لیں آپ، اسی طریقے سے جناب اور کوئی لیٹر آف کریڈٹ پہ کام کریں، کوئی دنیا کی شکل بنا لیں، آپ سود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ اس وقت تک اس عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ وہاں کوئی اپنا ایسا ایمان والا آدمی پیدا کرے کہ جو کہے کہ سود حرام، اور جس دن سود بند کر دیں گے اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں اور تجربہ کر لیں کسی ملک میں کہ آپ حرام کو بند کر دیں، سود کو بند کر دیں، اللہ سے جنگ کو ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے خزانہ غیب سے دے کے آپ کو سر بلند فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے۔ یعنی جب تک سود نہیں تھا صحابہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ نہیں تھی، اور آج آپ اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن ہر وقت کافروں سے کہتے ہیں جی مہربانی کرو ذرا کشمیر میں ذرا مہربانی، اچھا جی ذرا کراچی میں بھی بڑی بدامنی ہو رہی، ذرا یہاں بھی مہربانی کریں۔ یعنی کافر آ کے مہربانی کرے ہم مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی جان بچائے، کافر بھی کبھی آگے چاہے گا بچانے کے لیے، ہاں وہ یہ ضرور چاہے گا کہ چلو فی الحال ایک آنکھ نکال لو باقی رہنے دو۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد جب آپ اور زیادہ چیخیں گے کہے گا ٹھیک ہے یار کیا کرے، ٹانگ ہی کاٹی ہے نا، چلو ابھی ایک ٹانگ ہے، 2 ہاتھ تو ہیں نا آپ کے، ابھی تو آپ جی رہے ہیں نا، ورنہ وہ تو آپ کو بالکل مارنا چاہتا تھا۔ یہ میں نے مدد کی آپ کی کہ صرف ایک ٹانگ نکالی گئی اور ایک آنکھ نکالی گئی، میں اگر مدد نہ کرتا وہ تو آپ کو گولی مار رہا تھا، میں نے آپ کو بچا دیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی واقعی مہربانی، ہم تو واقعی مر جائیں۔ اور اس ٹانگ اور اندھے ہونے سے، ٹانگیں کٹوانے سے مر جانا زیادہ بہتر نہیں تھا، وہ زیادہ بہتر تھا کہ ہم جامع شجاعت نوش کرتے، جہاد میں مر جاتے، شہید ہو جاتے، باعزت ہمارا دین دنیا میں کوئی نام روشن ہو جاتا۔ اور جب ہم نے مرنے کا فیصلہ کر لیا موت بھاگ گئی، کفر ختم ہو گیا۔ جس دن سے ہم نے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے موت ہم پر مسلط ہے اور عذاب ہم پر مسلط ہے، اور روزانہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو میرا قرآن پہنچنے کے بعد جس نے توبہ کر لی ختم، پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دی، لیکن اگر قرآن پہنچنے کے بعد بھی تم جو ہے پھر بھی سود نہیں چھوڑو گے تو فرمایا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پھر تم بھی جہنم والوں کے ساتھی بن جاؤ گے، تم بھی ہمیشہ پھر اسی عذاب جہنم میں مبتلا رہو گے۔ اگر تم نے سود کو حلال قرار دیا تو کفر میں کوئی شبہ نہیں، اگر سود کو حلال تو نہیں کہتا لیکن سودی کام کرتا ہے پھر بھی وہ فاسق و فاجر ہے، اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کسی قسم کا کسی کو شبہ نہیں۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک اور فقہا نے لکھا کہ ادنا قسم ایسے ہے جیسے ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہو۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا سود کا اتنا ڈر ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوست سے قرضہ لینا تھا، اس کے پاس گئے پیسے لینے کے لیے، جب گئے تو عین گرمی کا وقت تھا، کنڈی کھٹکھٹائی اور سڑک پہ کھڑے ہو گئے۔ وہ گھر والا جو نکلا تو اس نے دیکھا امام صاحب کھڑے ہیں، وہ دوڑا ہوا ہے، اس نے کہا حضرت کمال کر دیا، دھوپ میں کھڑے ہیں، دروازے کے اوپر باقاعدہ سائبان بنا ہوا ہے، سائے میں کھڑے ہوتے۔ فرمایا میں نے تم سے قرضہ لینا تھا اور تمہارے گھر کی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے یہ فائدہ اٹھانا جو ہے کہیں قیامت میں سود نہ بن جائے کہ میں نے قرض سے زیادہ فائدہ کیوں اٹھایا۔ اس لیے فقہا رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ وہ بلڈنگیں اور وہ عمارات جن میں سودی کاروبار ہوتا ہے ویسے بھی آدمی اس کے سائے سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ آکلہ و موکلہ، اللہ نے فرمایا ربا کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، گواہی دینے والا، سب پہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جو ہیں اللہ کی نظر میں ملعون ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو سود سے نجات عطا فرمائے. اب میں آدمی کہہ دیتا ہے کہ یہ مرغ میں نے رکھا ہوا ہے, میرا بھائی ماموں آئے گا, حلال کروں گا, اس کو کھلاؤں گا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھیں جی بات یہ ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ ابھی میں نے مرغا رکھا ہوا ہے, میرے بھائی نے آنا ہے, ان کے لیے میں ذبح کروں گا, اس کو کھلاؤں گا, کوئی بات. ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس کے نام پر ذبح کروں گا جیسے اللہ کے نام پہ خیرات ہوتی ہے, وہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میرا بھائی آئے گا میں اس کے صدقہ کر کے اس کو جناب پھر ذبح کروں گا, اب نسبت ما اہل بہ لغیر اللہ کی آ گئی, وہ حرام. ایک ہے میرا بھائی آ رہا ہے, میں نے بکرا رکھا ہوا ہے, آئے گا, پکائیں گے, کھائیں گے, ٹھیک ہے, بالکل کرے, کوئی منع نہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اپنے بھائی کے لیے نہ احترام کرو. میرے ملک میں جو ٹیکس دکان پر یا مکان پر یا کاروبار پر لگاتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ سب ناجائز ہے. زکوٰۃ اور عشر, اس کے علاوہ جو ہے باقی تو سب ظلم ہے. اگر ٹیکس سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے رشوت دینی پڑے, ظلم سے بچنے کے لیے فقہا نے لکھا ہے جائز ہے, لینے والے پر گناہ ہوگا, تم پہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ تم مجبور ہو, وہ ظالم ہے, تم نے ظلم سے بچنا ہے. اب اگر پیسے نہیں دیتے ہو تو جناب وہ 2 لاکھ ٹیکس لگا دے گا, اور اگر آپ نے 1000 2000 دے دیے تو جان تو ظلم سے بچنے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت نہیں ہوتی, لینے والے پر گناہ ہوتا ہے. رشوت دونوں پر کب گناہ ہوگا؟ جب میں کہوں کہ گلاس ان کا ہے لیکن مجھے دے دو, پھر میں رشوت دوں. تو اب میں چونکہ نجائز حاصل کر رہا ہوں چیز اور وہ بھی نجائز مجھے دے رہا ہے, اب دونوں پر لعنت آئے. جی لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ کو لڑکوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, لیکن جب لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کا رویہ بدل جاتا ہے. ماں باپ کا نہیں بدلتا حضرت, آپ کا بدل جاتا ہے. آپ اینک سرخ لگا لیتے ہیں, ماں باپ تو وہی رہتے ہیں, وہ تو بدلتے نہیں. ماں باپ تو بالکل وہی ہوتے. اب جب ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوٹا تھا اٹھایا, پالا, پوسا, جوان کیا, آج شادی کے قابل ہو گیا, تو ایک عورت کے سامنے میری بھی عزتی کرتا ہے. ایک بیوی کے لیے ماں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر رویہ تو بدلے گا, وہ کہے گا اچھی حلال کی اولاد ہے یہ. اصل تمہارے اندر تبدیلی آتی ہے, والدین میں تبدیلی نہیں آتی. میں اکثر نماز گھر میں پڑھتا ہوں جبکہ مسجد قریب ہے, نماز نہیں ہوتی, چونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے ہمسائے کی نماز ما سوا مسجد کے نہیں ہوتی. ایک ہے مجبوری کہ بھئی مسجد میں ہو گئی, آپ کیا کریں, پڑھ لی آپ نے. اچھا, یا مسجد اتنی دور ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے, ہر وقت آپ اپنا کام چھوڑ کے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے, آپ اپنے 2 آدمی وہیں کھڑے کر کے جماعت کر لیں, کوئی بات نہیں. لیکن یہ تو نہیں نا کہ مسجد سامنے اور میں اکثر نمازیں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں. کیوں اکثر پڑھتے ہیں؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں نماز ادا تو ہو جائے گی, فرض ساقط ہو جائے گا, لیکن ثواب نہیں ملے گا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز بالکل ادا ہی نہیں ہوگی. مہر فاطمی جو ہے, یہ لوگوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے ایک دھنڈا بنا رکھا ہے کہ حق المہر لکھوانے وقت کروڑ پتی, اور جی بس بی بی فاطمہ والی مہر لکھ لو. کیا تمہاری بیٹی بی بی فاطمہ کی طرح ہے؟ تمہارا بیٹا حضرت علی کی طرح ہے؟ تو پھر مہر کیسے وہ رکھ دو؟ یہ سب چکر ہے, بہانہ ہے. مہر حالات کے مطابق رکھو, نہ بہت زیادہ نہ دے سکو, نہ اتنی تھوڑی کہ توہین کا باعث بنے. تمہارے معاشیے جو 32 روپے لکھ دو, فلاں لکھ دو, یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ تمہیں سنت صرف اسی وقت یاد آتی ہے جب پیسے کا فائدہ تمہاری طرف آ رہا ہو. اور اللہ کے بندے, پہلے بیٹی کو تو بی بی فاطمہ والا اخلاق سکھاؤ, اپنے شوہر کو تو پہلے حضرت علی کی عادات سکھاؤ. صرف مہر لکھنے سے بیٹی بی بی فاطمہ کے درجے پہ پہنچ جائے گی, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب بہانے ہیں, چکر ہے, ناجائز ہے. حق المہر جو ہے فریقین کے حالات کے مطابق. کیا مانا؟ دونوں امیر آدمی ہیں, اچھی حق المہر دے دے. دونوں غریب ہیں, تھوڑی دے دے. دونوں درمیانہ معاشرے کے لوگ ہیں,
درمیانہ مقرر کر دیں، لیکن صرف مقرر نہ کریں، حق المہر دینی ہوگی۔ حق المہر بیوی کا حق ہے، نہیں دو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے، یہ حقوق العباد ہے۔ اگر بیوی مر گئی نہیں دیا تو اس کے ورثہ کو ادا کرو۔ جی داتا دربار میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اور وہاں لوگ پیسے ڈالتے ہیں، تو ہر دربار میں بنا ہوتا ہے، ورنہ دربار کا فائدہ کیا ہوا پیسے نہ ملے؟ بھائی دربار تو ہوتے اسی لیے ہے نا کہ مال ملے، تو وہاں کہیں چھوٹا کمرہ کہیں بڑا کمرہ، یہ تو بات، ورنہ دربار بنانے کی کیا، ورنہ کتنا اللہ کے ولی ہیں قبرستانوں میں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں، کتنے اللہ کے ولی قبرستانوں میں دفن ہے جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے فاتحہ پڑھی ہے؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ یہ تو پھر جب دربار بنتے ہیں نا، اسی لیے تو بنتے ہیں کہ بھئی کام چلتا رہے۔ پاکستان کے لیے بھی ہم تو الحمدللہ روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امن قائم فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تک تم قرآن و سنت کو نہیں مانو گے اللہ کا عذاب نہیں ٹلے۔ یہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک فلسفہ سمجھ لو، صرف دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ کہ صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن چلا کے فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہماری کافروں پر مدد فرما۔ اللہ کہتا ہے شرم کرو، حیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم آؤ فضائے بدر پیدا کرو، میں ابھی فرشتے اتارتا ہوں۔ تم بھی تو پہلے انسان بنو نا، تم قرآن کو ٹھکرا دو، تم اسلام کو ٹھکرا دو، تم اللہ کے قانون کی مخالفت کرو، تم خدا کے قانون کی دھجیاں اڑا دو، تم شراب اور رقص کی اکیڈمیاں بنا دو اور پھر کہو اللہ رحمت کرے، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ پہلے 25 سال کے برسا ایک دو ٹکڑے آپ ہو گئے، اب 25 سال پھر پورے ہونے کو آ گئے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حسین ابن زیاد المحاربی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، کیا لکھا ہے تو نے۔ خواب میں نے دیکھا، مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں لگتا۔ لوگ بینک سے سود لیتے ہیں، کنویں لگاتے ہیں، نلکے لگاتے ہیں، وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ حرام کے پیسے سے خیرات ناجائز ہے، سمجھ آ گئی بات؟ ایک وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکیموں پر غریبوں کے علاقوں میں نلکے ولکے لگاتی ہے اور پیسے بینک میں ہوتے ہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گناہ ان پر ہے، ہم غریب